الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے بیان کرنے سے پہلے اچھی نیت فرما لیجیے۔ جتنی اچھی نیت زیادہ ہوتی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے، تو لہذا آپ اسلامی بھائی نیت فرمائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے۔ جو کچھ بھی آپ سنیں گے اس کو یاد رکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث شریف کی رسایت بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو میں دیے ہوئے اس احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، میرے اور آپ کے پیارے نبی اعظم زمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد کہ جسے یہ پسند ہو کہ جب وہ اللہ سے ملے تو اللہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میں اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ اور چونکہ یہ مہینہ آنے والا ہے بابرکت مبارک مہینہ، یہ سارے دن، یہ سارے مہینے ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے ڈیلی روٹین کے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کرنے کے لیے مقرر کرنا۔ تو انشاءاللہ جہاں روز محشر اللہ سے راضی ہوگا، وہی اس کے پڑھنے کی برکت ہمیں اس دنیا میں بھی نصیب ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ عز و جل، یہ شعبان المعظم کا بابرکت مبارک مہینہ، اور اس کے بعد پھر پیاری بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، جس کے شان و شوکت بس اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کائنات میں جو کچھ ہے، اللہ جن چیزوں کا اللہ ہے، خدا جن چیزوں کا خدا ہے، میں ان تمام چیزوں کا محبوب ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو جیسے مجھے تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، ویسے ہر مہینے پر رمضان فضیلت حاصل ہے۔
اب یہ بہت بڑی بات ہے اگر اس کے گہرائی سے غور و فکر کریں تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جو عنقریب ہمیں نصیب ہونے والا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ استقبال کے لیے ہمیں ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے، اگر کوئی ہمیں بہت اہم کام کرنا ہوتا ہے، کوئی ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے، کوئی ایونٹ ہے، جیسے شادی وغیرہ ہے، تو اس کی تیاریاں پہلے سے کرتے ہیں، دھوم دھام ہوتی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں مہمان آنے والا ہے تو اس کی تیاریاں ہوتی ہے۔ اگر مہمان میں کوئی بڑا مہمان ہے تو پھر اس کی شان اور بلند ہوتی ہے۔ تو ہمارے گھر امام صاحب آ جائے اس حساب سے تیاری ہوتی ہے۔ اس سے بڑے تو اگر کوئی اللہ کا ولی ہمارے گھر اپنا قدم مبارک رکھ دے تو ہماری اور شان بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مہمان نوازی کا طریقہ ہمارا تھوڑا الگ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ماہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کا مہمان ہے، تو جب ہمارے درمیان اللہ کا مہمان آئے تو اس کی تیاری کتنی شان سے ہونی چاہیے، اس کی عزت کتنی بلند مرتبے کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ شعبان کے بعد ماہ رمضان ہمارے درمیان تشریف لائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی چاند رات ہوتی ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے سے ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے، ایک ایسی خوشبودار ہوا چلتی ہے جس کی خوشبو سے سارے عالم محسوس کر لیتے ہیں کہ رمضان ہمارے درمیان تشریف لے آیا۔ پھر صحابہ کرام کا طریقہ بشارت کہ وہ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ فارغ کر لیا گیا۔ تجارت والے ہیں تو تجارت کے اندر اپنا تمام لینے کا حساب سمیٹ کر رمضان آنے سے پہلے فری ہو جاتا۔ زکات ہے تو اپنے مال کی حساب لگا کر زکات ادا کر دیتے تھے تاکہ رمضان میں جو غریب ہے، مسکین ہے، مسلمان وہ ہمارے یہ زکات کے پیسے جو کہ ان کا حق ہے وہ حاصل کر لے اور اس سے اپنے لیے سحری افطاری کا اہتمام کر سکے اور وہ بھی رمضان کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ تو یہ صحابہ کرام علی رضوان کا طریقہ کار کہ آپ شعبان میں ہی استقبال رمضان کی نیت سے خود کو فارغ کر لیتے، اور بہت سے صحابہ ایسے بھی تھے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف کی سعادت کرنے کے لیے مسجدوں میں تشریف لے جاتے۔ صحابہ کے دور میں جو خواتین تھی بلکہ ازواج محترمات بھی گھر کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، وہ مسجد بیت میں چلی جاتی۔ مسجد بیت اس حصے کو کہتے ہیں جہاں ہماری ماں بہنیں اسلامی بہنیں نماز پڑھنے کے لیے گھر کے ایک حصے کو خاص کر لیتی ہے اور اس جگہ پر بچے کو آنے جانے سے بھی روکتی ہے تاکہ وہ نجس نہ ہو، پاک صاف رہتے۔ مخصوص ہوتا ہے جب پیر کا مصطفیٰ بچھاتی ہے وہاں نماز پڑھ لیتی ہے۔ تو جگہ جہاں لوگ کے آنے جانے سے پرہیز رہتا ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اسلامی بہنیں بھی جا کر اعتکاف کی عادت مسجد بیت میں حاصل کرتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو اتنا سنبھال لیتا ہے کہ پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں معزز بن جاتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، کیونکہ رمضان ابھی تھوڑا سے دور ہے اور بیچ میں کچھ غیب ملے گا، لہٰذا اس کے حوالے سے پھر جب قریب کر ہمارا وقت ہوگا تو خصوصی اعمال سنیں گے۔ لہٰذا رمضان المبارک کی 5 خصوصیات میں عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے اندر جو لفظ ہے رمضان، اس میں 5 ورڈ، ان 5 ورڈ کی بھی کیا ہی شان ہے۔ را سے رحمت الہی، میم سے محبت الہی،
ضاد جو اردو میں ضاد پڑھتے ہیں، زمانے الہی، الف سے علمت الہی، نور سے نور الہی، یعنی رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ 5 خصوصیات عطا کرتا ہے، اور رمضان کے 5 خصوصی کام یہ نمبر 1 روزہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے کہ اے مومنوں، تمہارے لیے رمضان کا روزہ فرض کیا گیا، جیسے پچھلی امتوں پر تمہارے سے پہلی قوم پر فرض کیا گیا۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارے نبی سے پہلے آنے والے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی، اور آخری نبی ہے۔ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ روزے کی عبادت سب سے پہلے امتوں میں بھی، پہلے نبیوں میں بھی شامل ہے، بلکہ علماء بہت پیاری بات لکھتے کہ رمضان کو روزہ رکھنے کے حوالے سے سختی قرآن مجید میں بیان کی گئی، اور اپنے مومن بندوں کو اللہ نے جو رمضان کے روزے فرض کیے، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کی عبادت کے لیے جاتے، آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، تو غار حرا کے اندر کھانے پینے کا اہتمام بظاہر زیادہ مضبوط نہیں، تو آقا علیہ السلام زیادہ تر بھوک سے وقت گزارتے تھے۔ آقا علیہ السلام بہت کم کھاتے اور عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ کے بھوکے رہنے کی اس وجہ سے اللہ نے اتنا پسند کر لیا کہ اسے ماہ رمضان کے روزوں میں تبدیل کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے حبیب ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، اور اسی محبت محبوبیت میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب آپ تمام کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے آپ کی اس بھوکے رہنے کی ادا کو ہم اتنا پھیلا دیں گے، اتنا عام کر دیں گے کہ آپ سے محبت کرنے والا ہر امت آپ کی محبت میں ماہ رمضان پا کر اس کو یاد تازہ کرتے ہوئے روزہ رکھا کریں گے۔ پیارے پیارے اسلامی روزہ کب فرض؟ تو 10 شعبان المحرم سنہ 2 ہجری میں رمضان کے روزے ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض کر دیے گئے۔ یہ رمضان مبارک کے 5 کام میں پہلا جو بندہ مسلمان کو کرنا چاہیے۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہٹے کٹے لوگ بھی روزہ رکھنے سے کتراتے ہیں۔ بھوک کی شدت ہے، نہیں ہو سکتا مسئلہ، کاروبار سنبھالنا ہے، نہیں ہو سکتا مسئلہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کا روزہ اتنا اپنے اندر فضیلتوں برکتوں کو سمیٹے ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ اور پورے سال کا روزہ اگر کوئی رکھے تو پورے سال کے روزے میں ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ثواب رمضان کے صرف ایک روزے کے اندر رکھا ہے۔ اب بتائیں کہ یہ فضیلت رمضان کے اگر روزے چھوڑ دیتے تو باقی دنوں میں کہاں ہمیں ملنے والا ہے؟ اس لیے ہمیں ہمت کرنی چاہیے۔ اللہ نے جن پر روزے فرض کیے ہیں انہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، اگر شریعت مطہرہ کے مطابق آپ رخصت ملتی ہے، آپ بہت لمبے سفر میں ہیں، آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، وہ بیمار نہیں، جو سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سردی ہو گیا ہے، کان میں درد ہے، تو یہ سب بیماری کوئی مجبوری والی نہیں، تو مزید اس کے بارے میں آپ کتابیں موجود ہے فیضان رمضان
اور الحمدللہ بہت ساری کتابیں آپ کی مسجدوں میں بھی رکھی گئی ہے، آپ اس کو پڑھ کر مسائل معلوم کر سکتے ہیں۔ تو پہلا رمضان کی روزے، دوسرا تراویح کی نماز ادا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کے اندر قیام کرنے کی سنت مؤکدہ فرمایا اور 20 رکعت تراویح کی نماز صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ادا فرماتے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے 10 ہے تو کوئی کہتے 12 رکعت ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر احادیث اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ 30 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ اب اس میں طریقے کا تھوڑا الگ الگ بھی ہے کہ ایک بار نیت کر کے 20 رکعت ادا کر لے، دو پر بیٹھے پھر تیسرے کے لیے کھڑے ہو، 20 کمپلیٹ ہو تو پھر صلاۃ پھرے۔ لیکن چونکہ الحمدللہ ہم تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور یہ صحیح طریقہ جو صحابہ سے اولیاء اللہ سے چلتا آیا ہے، تو اب اس میں بڑے بوڑھے سب شامل ہوتے ہیں، ہر ایک کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر جو معمول ہمارا طریقہ ہے اس طریقے پر ہمیں تراویح کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ تیسرا کام پیارے اسلامی بھائی، ماہ رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں اعتکاف کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مہینے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور کبھی رمضان کے مہینے میں کسی وجہ سے اعتکاف رہ جاتا، آپ ادا نہیں کر پاتے تو رمضان کے علاوہ شوال کے مہینے میں آپ اس کو ادا کرتے تھے۔ آپ کو اعتکاف سے اتنی محبت تھی کہ آپ جب دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے پردہ فرمایا، تب بھی آپ نے اعتکاف فرمایا۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ شہر ہے، اس شہر سے جس مسجد میں 5 ٹائم نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اس مسجد میں پورے شہر میں رہنے والے سے کوئی ایک اعتکاف کرے، اور اگر ایک نے ادا کر لی تو سب پر سے جو ادا کرنے کے اعتکاف میں بیٹھنے کی ذمہ داری وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پورے شہر والے گناہگار ہوں گے۔ اس لیے اعتکاف کرنے چاہیے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھرنا ڈال دینا۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں روک دینا، یعنی اپنے آپ کو بس اللہ کے حضور حاضر کر دینا کہ اللہ یا تو میری مانگ پوری کر یا پھر میں تیری رحمت سے مایوس ہو کر اٹھنے والا، جب تک مجھے تیری رحمت نہ مل جائے، میرے خطا نہ معاف ہو جائے، میرے درجات نہ بلند ہو جائے، تب تک میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ مسجد کو اپنا وطن بنا لیتے ہیں، اس سے مراد اعتکاف کرنے والے، اور اعتکاف کرنے کی تو اتنی بڑی شان ہے کہ خود اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بذات اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ نماز پڑھنے والے اور اعتکاف پڑھنے والے کے لیے مسجدوں کو صاف ستھرا کریں، نماز پڑھنے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چونکہ اس کے بارے میں تربیت نہیں ہوتی، بس اتنا معلوم ہوتا ہے مسجد میں ہی رہنا ہے، کھانا پینا سونا اسی میں ہے، اور نماز روزہ وغیرہ وغیرہ، تو ہم اس طریقے سے آ کر اعتکاف کر لیتے ہیں۔ لیکن اعتکاف ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں اس کے بارے میں صحیح تربیت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ پیارا اسلامی ماحول کے سامنے ہے کہ الحمدللہ ہر جگہ ہر شہر دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے تحت سنت برا ماہ رمضان کے ایک مہینے 10 دن کا اعتکاف کورس کرایا جاتا ہے۔
اب اس میں شامل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جہاں ہمیں اعتکاف کی سنت پر عمل کرنا تھا، اعتکاف میں رہ کر وہ سنت بھی ہمیں ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پیارے پیارے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر ہم اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو اعتکاف کے ساتھ ساتھ ہمارا فیضان نماز کورس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی ہاں، نماز کے وہ مسائل جن کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ دیکھیے الحمدللہ ایک تعداد ہے جو اس وقت جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابند بن جائے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائی، اگر میں یہ کہوں کہ ان میں سے کیا سب کو نماز کا طریقہ پتہ ہے تو شاید ایک تعداد ہوگی جس کو نماز کے اندر فرض کتنا ہے وہی نہیں پتا ہوگا، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں نہیں پتا ہوگا، نماز کے اندر مکروہ تحریمی کتنے ہیں، تنزیہی کتنے ہیں، یہ کتنے ہیں، یہ تو بات اپنی جگہ ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے، شاید ہم میں سے ایک تعداد ہوگی جسے نہیں پتا ہوگا مفسدات نماز، یعنی نماز کو توڑنے والی بات کتنی ہے۔ ہم میں سے ایک تعداد ہے جس کو یہ نہیں پتا لیکن ہم سالوں سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے اسلامی ماحول میں اعتکاف کی برکت سے میدان نماز کورس بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ مدنی قاعدہ یعنی قرآن شریف پڑھنے کی جو بیسک کتابیں ہوتی ہیں، نورانی قاعدہ یا صدر قرآن وغیرہ جو اسٹارٹنگ کے قاعدے کی کتاب ہوتی ہے، یہ بھی کمپلیٹ پڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز میں جو ہمیں سورے کی ضرورت پڑتی ہے وقت کے حساب سے 10 نہیں تو سورۃ الضحیٰ تک الحمدللہ سورہ کی جو ہے صحیح مشق کے ساتھ یعنی اس کے تجوید کے ساتھ ہم نے مشق کرا دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ پورے رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں تو الحمدللہ نماز تہجد اور اس کے علاوہ انہیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ، میت کو کیسے نہلانا ہے، اسے کیسے غسل دینا ہے، جنازہ کو لے کر کیسے جانا ہے، قبر میں کس طریقے سے اترنا ہے، الحمدللہ عز و جل پریکٹیکل عمل کر کے وہاں ڈیمو دکھا کر پورے صحیح سنت کے مطابق طریقہ بھی سکھا دیا جاتا ہے۔ تو ہے نا ہمارے فائدے کی بات، جو حضرات اعتکاف میں جانا چاہتے تھے آپ نمازوں میں آئے، نام لکھا دیتے ہیں، نیت کا اظہار کریں، الحمدللہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے شہر میں بھی الحمدللہ یہ موقع ملنے والا ہے۔ الحمدللہ حیدرآباد کے اندر دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کورس کرایا جائے گا۔ منتقل میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے اعتکاف کورس کرایا جائے گا۔ تو نیت کریں پیارے اسلامی بھائی، چوتھا کام ماہ رمضان المبارک کے خصوصی کاموں میں سے قرآن مجید کی تلاوت۔ صحابہ کرام علی رضوان کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ ابھی پچھلے شب برات میں سنا کہ صحابہ یہ مہینہ پاتے شعبان کا تو فوراً تلاوت میں لگ جاتے تھے، اور چونکہ ماہ رمضان قریب ہوتا تو پھر تو کیا ہی بات تھی، صحابہ تو صحابہ نے اولیاء اللہ کی قرآن مجید سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے بلکہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں اتنا کثرت سے کرتے، دن میں ایک قرآن کمپلیٹ کرتے، رات میں ایک قرآن کمپلیٹ کرتے، اور رمضان مبارک کے تراویح میں ایک قرآن کمپلیٹ کرتے۔ یوں ماہ رمضان کے ایک مہینے میں آقا علیہ السلام کے ظاہری عمر مبارک کے برکت اور نسبت سے وہ ایک مہینے میں 63 قرآن مجید کو مکمل تلاوت کی سعادت حاصل کر لیتے تھے۔ اور ایسے بہت سارے اللہ کے ولی ہیں جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ہوتے کیوں نہ کہ پیارے پیارے اسلامی بھائی، ماہ رمضان رات سے تو ایسی نسبت ہے کہ اتنا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ اس قدر والے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ جی ہاں، میرے اور آپ کے آقا پر قرآن مجید اسی رمضان کو نازل کیا گیا۔
بہت ساری کثیر احادیث کے مطابق 7 رمضان المبارک اللہ کے رسول پر قرآن مجید کی پہلی نازل ہوئی اور پہلا نازل ہونے والا لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق یعنی کہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو میرے پیارے اسلامی قرآن ماہ رمضان میں آیا اور رب کا کلام آیا اور آتی ہی حکم دیا اقرا بسم ربک الذی خلق یعنی قرآن کو پڑھنے کا، اسلام کو سمجھنے کا درس دیا جاتا ہے۔ اور یہ موقع رمضان کے مہینے سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے؟ تو لہٰذا پیارے اسلامی بھائی چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے۔ پانچواں کام تو میرے پیارے پیارے اسلامی رمضان المبارک کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرنا ہے۔ اگر ہم یہ 5 کام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہمارے اندر، روزہ ہمارے اندر، پھر اس کے بعد پیارے اسلامی بھائی تراویح کی نمازوں کے ہاتھ ہمارے اندر، تو یہ تمام بنیادی چیزیں جو قرآن میں کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتا ہے لعلکم تتقون، پھر میرے بندے کو تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے، اور جسے تقوی کا نور مل گیا تو سمجھ لیجیے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ یہی تو تقویٰ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے ناراض کرنے والے کاموں سے ایسے بچ کے نکل جائے کہ گناہوں کو چھو نہ پائے، یہی تقویٰ کا نور ہے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جو ہمیں ان چیزوں پر دعوتیں کرنے پر ایک زندگی طور پر مجبور بھی کر دیتا ہے، اور الحمدللہ عاشقان رسول کی تو کیا ہی بات ہے کہ وہ مجبور ہو کر نہیں، وہ مسرور ہو کر خوش ہو کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں دیکھیں کیا اسلام بھائی، انسان اگر بگڑا ہوا بے نمازی ہے، نمازوں سے دوری ہے، شراب دادی ہے، جواری ہے، ماں باپ کو ستانے والا ہے، تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تو رہتا ہے کہ سال کی 11 مہینے میں نے لاپرواہی کی ہے، گناہوں کا اپنا وقت گزارا ہے، لیکن چونکہ جب رمضان آئے گا تو میں بھی توبہ کروں گا، میں بھی تراویح کی پابندی کروں گا، میں بھی رمضان کے روزے رکھوں گا، میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کروں گا۔ تو یہ الحمدللہ مبارک مہینہ نصیب ہونے والا ہے، اس لیے نیت فرما لیجیے ماہ رمضان میں اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا کر اس مبارک مہینے کو گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو رمضان کے 5 شروع کی برکتیں بتائی گئی کہ واہ سے رحمت الہی، میم سے محبت الہی، واو سے زمان الہی، علی سے الفت الہی اور نون سے نور الہی، تو انشاءاللہ رمضان میں اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائے رہیں گے، گناہوں سے بچائیں گے تو اللہ یہ 5 محبتیں ہمیں نصیب فرما دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ماہ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، نیک بھری زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔